بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کے جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ تو اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی، اور تم اپنا گریبان جھانکو، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ رکھتے ہو۔ شوہروں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی سے جس میں ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آیا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا کہا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، بیوی کے 5 حقوق پورے کر لو تو پھر گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ عورتوں کے مختلف روپ ہیں، مگر ہم آج 3 نسبتوں کی بات کریں گے۔ عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو پھر اسلام نے اسے کیا حقوق دیے ہیں؟ اگر بیوی ہے تو تب اس کے کیا حقوق ہیں؟ اگر بیٹی ہے تو پھر اس کے حقوق کیا ہیں؟ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مگر نبی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پھر کہا، تیری ماں کا۔ اس نے چوتھی بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا، تیرے باپ کا یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹاتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں فرض نماز شروع کرتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ عورت اگر بیوی ہو تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا، میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نان نفقہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے کی ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اسلام اسے بھی حقوق دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، مگر اس میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص ایک بیٹی کی اس طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 یا 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قصہ منقول ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے لیے جنت ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے۔ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ یہ مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ منفرد مقام صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو 5 کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ گھر کی پریشانی و بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کی بربادی کے 5 اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت۔ جب مرد بیوی کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو عورتیں باغی ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مرد کا بد اخلاقی ہونا۔ مرد جب بھی بات کرے اخلاق سے بات کرے۔ نمبر 3، عورت کا شکریہ ادا کرنا کیونکہ وہ احساس کی مٹی سے بنی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا ہاتھ نہ بٹھانا۔ نمبر 5، عورت کا خیال نہ رکھنا۔ جو شخص یہ 5 کام کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔